تک. آج کل تو وہ باتیں چل نہیں سکتی ٹیلی ویژن پہ, اور بلکہ انٹرویو بھی نہیں ہوتے. میں نے ان سے کہا کہ پورا جو آپ کا ایکسپیرئنس ہے اس پہ آپ کا لائک کیا آپ ڈرا کرتے ہیں کچھ کنکلوژن. تو پاکستان سے وہ بہت مایوس تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں مر جاؤں گا, اب اسلام آباد نہیں جاؤں گا. That was like back in 2004 and 5, you know. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں جو پہاڑوں پہ ہیں, تو لائک ہاؤ ڈو یو سی دیئر, یو نو. تو وہ مجھے بولتا ہے کہ سندھی میں اس نے کہا کہ جے ہنن ٹنگن میں ساہ ہو جے, اگر ان ٹانگوں میں سانس ہوتی تو میں یہاں نہیں ہوتا. تو ہی ہے مطلب. اوور ٹو یو سر, راشد رحمان صاحب. تھینک یو ویری مچ مشتاق. میں ایک تو کریکٹ کر دوں آپ کو تھوڑا سا, میں بزنس رپورٹر کا ایڈیٹر نہیں ہوں, کالمسٹ. دوسری بات, میں سردار عطا اللہ مینگل کی تعریف یوں کروں گا کہ وہ ایک جد و جہد مسلسل اور طویل کا نام ہے. ساری عمر انہوں نے جد و جہد کی اپنی قوم کے لیے, مظلوم قومیتوں کے لیے, مظلوم لوگوں کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, ذکر کیا ثنا نے کہ وہ سیاست میں کس طرح ان کا داخلہ ہوا, اور دوستوں نے بھی کہا غوث بخش بزنجو صاحب میں بڑا رول تھا. 62 کی ان کی الیکشن کیمپین بزنجو صاحب نے رن کی, اور وہ ویسٹ پاکستان اسمبلی میں الیکٹ ہوئے. وہاں ان کی تقریریں جیسے کہ ذکر ہوا, وہ جیل پہنچ گئے اور بہت انہوں نے عرصہ جو ہے جیل کے اندر گزارا, لیکن کبھی بھی جد و جہد یا اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹے. میں آپ کو ایک ذاتی مثال اس کی یہ دوں گا کہ ان کے بیٹے اسد مینگل اور احمد شاہ قرب کراچی میں مارے گئے, اور ان کی لاشیں نہیں ملی. ان کی خون سے لدی ہوئی گاڑی ملی, لیکن لاشیں نہیں ملی. جو آج ہم بات کرتے ہیں نا کل اینڈ ڈمپ پالیسی کی بلوچستان میں, جو کہ اب پھیل گئی ہے پورے پاکستان میں, اس کی شروعات اس وقت ہوئی, اور یہ مسلسل سلسلہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے. پھر آپ یہ دیکھیں ان کی شخصیت, اتنا عرصہ انہوں نے, جب کہ 70s کی سٹرگل ختم ہوئی جس کا میں بھی حصہ تھا بلوچستان میں, تو انہوں نے پھر بھی اپنی کوششیں جو ہیں ختم نہیں کی. انہوں نے پونم بنایا, اس سے پہلے ایک فرنٹ بنایا سندھی بلوچ پشتون کا لندن میں جب وہ جلا وطن تھے, واپس آئے. پھر بی این پی بنایا, وہ بھی جب توڑ پھوڑ کا شکار ہوا بی این پی ایم بن گیا. آپ کو شاید علم ہے یا نہیں, جب مشرف صاحب کا دور ختم ہوا تو انہیں پریزیڈنٹ بننے اور پرائم منسٹر بننے کی پیشکشیں ہوئیں بار بار, لیکن آج جو روایت ہے کہ کسی کو یہ موقع آپ دیں وہ چھلانگ لگا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے, انہوں نے رد کر دی, کیونکہ وہ اصول پہ بالکل کوئی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں. یہ اصولی پالیٹکس جو ہے اس کا آج فقدان ہے, اور اس کی آج ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ان کو آپ نے خراج تحسین پیش کرنا ہے, اور میں بڑا خوش ہوں کہ آج یہ ہمیں موقع مل رہا ہے دوستوں کے ساتھ مل کر گفتگو کرنے کا, تو ان کی مثال جو ہے اس کو فالو کرنا ہے, ان کا راستہ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے چیزوں کے لیے وہ لڑتے رہے, ان کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں. آخر معاملہ ہے کیا؟ جب کلونیل سٹیٹ ختم ہوا بر صغیر میں اور بٹوارا ہو گیا, تو ایک پوسٹ کلونیل سٹیٹ بنا, اور اس پوسٹ کلونیل سٹیٹ کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک انٹرنلی کلونیل سٹیٹ تھا. اور یہ کلونیلزم جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ یہ ان انسٹیٹیوشنز کے ہاتھ میں تھی جو برطانیہ پیچھے چھوڑ گیا ہمارے لیے بطور ورثہ. اس میں فوج اور بیوروکریسی شامل تھے, اور انہوں نے یہ پالیسی اپنائی اور رد کیا اس بات کو جو کہ ایک ناگزیر حقیقت ہے کہ پاکستان ایک قوم نہیں تھی, اس ریاست میں کئی قومیں تھیں. اور آپ نے دیکھا بنگالیوں کے ساتھ جو ہوا, اور آخر کار 71 میں انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا, اور آج میرے خیال میں وہ زیادہ خوشحال ہیں. اسی طرح جو باقی ماندہ پاکستان ہے اس میں مسلسل یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جو مظلوم قومیتیں ہیں ان کے حقوق بھی سلب کیے جاتے ہیں, ان پر جبر و تسلط بھی کیا جاتا ہے, ان پہ زیادتیاں بھی کی جاتی ہیں, اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. چنانچہ اگر یہ بات ہم سمجھ لیں
تو شاید اب ضرورت اس بات کی پڑتی جا رہی ہے کہ ایک جوڑا جائے ان لوگوں کو جن کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں. میں نے اس کو ایک ٹائٹل دیا ہے, کل ہی مجھے یہ خیال آیا کہ وی شوڈ ہیو اے کولیشن آف دی اوپریسڈ. اس میں مظلوم قومیتیں بھی شامل ہیں, مظلوم طبقات بھی شامل ہیں, اور نئی نئی جو مسئلے ابھر کے آج سامنے آ رہے ہیں, عورتوں کا مسئلہ ہے یا مذہبی اقلیتوں کے مسئلے ہیں یا اور بھی ایسے اوپریسڈ گروپس ہیں, ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. ثنا نے کہا کہ اگر لکھتے ہیں تو پریکٹیکل پالیٹکس نہیں کر سکتے, اور پریکٹیکل پالیٹکس کرتے ہیں تو لکھ نہیں سکتے. بھائی ہمیں یہ دونوں کرنا پڑے. اگر ہمیں یہ ٹاسک ڈیوائڈ بھی کرنی پڑی, تھیوریٹیکل کام, انٹلیکچوئل کام کی ضرورت ہے, تھیوری کی ضرورت ہے, اور پریکٹیکل آرگنائزیشن اور موبلائزیشن کی ضرورت ہے. ورنہ جو حال ہے لوگوں کا, آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, چیخیں نکلی ہوئی ہیں لوگوں کی, جس انتہا کی مصیبت ہے. یعنی جبر, تشدد, وہ ساری چیز اپنی جگہ, لیکن گزارا نہیں ہو رہا ہے لوگوں کا. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ زیادہ تر, جیسے ذکر ہوا, زیادہ تر فوج پنجاب سے ہے تو پنجاب بڑا خوشحال ہے, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آئیے پنجاب آ کے میرے ساتھ دورہ کیجئے اور لوگوں کی بات سنیے. میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ سنیں گے کہ کتنی تکلیف میں ہے لوگ. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں, ایک وقت تھا کہ وردی پہنا ہوا سپاہی ہو یا افسر ہو, جب وہ اپنے گاؤں یا شہر جہاں اس کا گھر ہے واپس جاتا تھا, جس قسم کی اس کی عزت اس وقت ہوتی تھی, وہ آج پنجاب میں نہیں ہو رہی. گالیاں پڑ رہی ہیں, کیونکہ یہ بات پنجاب کے مظلوم عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی اس طرح سلسلہ نہیں چلتا, اور اس طرح ریاستیں نہیں چلتی, اور اس طرح ملک نہیں چلتے کہ آپ حاوی ہیں. آپ نے ایک شو کیس, ونڈو ڈریسنگ قسم کی ڈیموکریسی بنائی ہوئی ہے, جس کا نہ تو وجود ہے نہ کریڈیبلٹی ہے. اور جو اس کی کارکردگی ہے پچھلے 3 سال میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میرا خیال میں اس پہ زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روز خبریں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس پاکستان میں. یوسف مستی خان نے بڑی اچھی ایک بات کہی کہ جو افغانستان میں ہوا ہے, طالبان کا پاور میں آنا, یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے. کیونکہ یہاں پر جو یہ فورسز ہیں ریلیجس ایکسٹریمزم کی, جنہوں نے اسلام کے نام میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے پاکستان کے عوام کو, ان کو تقویت ملے گی اور وہ ہماری ناسوں میں پھر گھسیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں, اور یہ اور دوستوں نے بھی کہا ہے, کہ اس بات سے قطع نظر, اب دیکھیں بلوچستان کے 3 بڑے چلے گئے, غوث بخش بزنجو صاحب, خیر بخش, اب سردار عطا. کیا پھر اب ہاتھ ملتے رہ جائیں اور کیا کہیں کہ روتے رہ جائیں؟ نہیں, اس سے کام نہیں چلے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تجربہ کار لوگ ہیں, کچھ پڑھے لکھے ہیں, کچھ دانشور ہیں, وہ لکھنے پڑھنے کا کام کریں, سوچنے کا کام کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی جوڑیں اور دوستوں کو بھی جوڑیں, اور بالخصوص نوجوان جو ہیں ان کو جوڑیں, تاکہ مستقبل جو ہے پاکستان کا وہ یہ نہ رہے. کیونکہ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو خدا نہ خواستہ جو 71 میں ہوا ہے, کوئی بعید نہیں کہ پھر ہو سکتا ہے, شاید اس طریقے سے نہیں, شاید اس نتیجے میں نہ نکلے اسی طرح کا نتیجہ, لیکن پاکستان کو بچانا اگر ہے آپ نے, اور لوگوں کو خوشحال کرنا ہے, اور ان کے حقوق ان کو دلانے ہیں, تو بھائی جد و جہد کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اور کوئی راستہ نہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ راشد